بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جملہ سامعین و ناظرین، حق نیوز کی خصوصی نشریات جمال رمضان کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا تو اس کی رہنمائی کے لیے انبیاء کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائیں۔ انبیاء نے انسان کی ہر طریقے سے تربیت فرمائی ہے، جیسا کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بارے میں خود قرآن نے یہ گواہی دی، اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ کو اعلیٰ اخلاق کے درجے پہ فائز کیا گیا ہے۔ انسان کا کردار اس کے اخلاق سے پتہ چلتا ہے، اس کے اخلاقیات ہی ہیں جو معاشرے میں انسان کی پہچان بنتے ہیں، اور اچھے اخلاق لوگوں کو بھی پسند ہوتے ہیں، مخلوق کو بھی پسند ہیں اور خالق کو بھی پسند ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اتنے بڑے منصب پر فائز ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، لیکن آپ اپنے صحابہ کو یہ بتا رہے ہیں کہ میرے صحابہ، تمہیں پتہ ہے مجھے کیوں بھیجا گیا؟ مجھے بھیجنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ انسان کی شخصیت کے اندر عاجزی ہو، انکساری ہو، غرور اور تکبر نہ ہو، کہ تکبر اور فخر یہ اللہ رب العزت جو خالق و مالک ہے، یہ اسی کی ذات کو زیب دیتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے عاجزی چاہتا ہے اور عاجزی کو پسند کرتا ہے۔ ہماری آج کی اس خوبصورت نشست کا عنوان جو ہے، اپنے اخلاق کو سنوارنا اور اس میں عاجزی و انکساری اختیار کرنا، اس کی اہمیت اور فضیلت کے متعلق ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، حضرت علامہ مولانا پیر سید آفاق حسین شاہ صاحب گیلانی۔ شاہ صاحب، میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کے لیے وقت نکالا۔ نعت شریف کے لیے تشریف فرما ہیں۔ نعت شریف کے حوالے سے ایک جانا پہچانا نام ہے، ان کی پہچان ہی میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کرنا ہے۔ میری مراد رانا مہران احمد زیائی صاحب۔ میں زیائی صاحب آپ کا بھی تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کے لیے وقت نکالا۔ شاہ صاحب، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو یہ کہا کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں، اور خود نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو جس زندگی کو، جس اخلاق کو رب تعالیٰ نے اعلیٰ کہا ہے، وہ اخلاق تو اس میں ہمیں انتہا درجے کی عاجزی نظر آتی ہے۔ غرور اور تکبر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، حتیٰ کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مکہ سے بدر کیا گیا، آپ مکہ چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا، آپ کے وہ جانی دشمن، جب میرے آقا مدینہ سے 11 سال یا کچھ عرصہ 11-12 سال کا، اس کے بعد جب آپ فاتح کی حیثیت سے دوبارہ مکے میں داخل ہوتے ہیں تو آپ نے اپنا سر مبارک نیچے کیا ہوا ہے، اور صحابہ کو یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں کرنی کہ جس سے اللہ رب العزت کی جو ناراضگی کا سبب بنے، اور جو تمہارے ساتھ لڑائی کرے فقط اس کے ساتھ لڑائی کرنی ہے۔ حالانکہ آج سارا عرب جانتا ہے کہ محمد عربی آج جس طاقت کے ساتھ واپس آ رہے ہیں، ان کا کوئی ظاہری طور پہ مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی میرے آقا کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ آقا نے عاجزی اختیار کی ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے سننے والوں کو بتائیں تو یہ عاجزی کیا چیز ہے اور اس کے کیا فوائد و ثمرات ہیں، اگر ہم اپنی زندگیوں میں اس کو اپنا لیں تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد اللہ علی توفیقہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اما بعد، انتہائی واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا پروفیسر قیصر قریشی صاحب، میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے حق نیوز اور جمال رمضان کے اس پلیٹ فارم سے سامعین تک کچھ پیغام پہنچانے کے لیے ناچیز کو مدعو کیا ہے۔ اللہ کریم ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ اس سیٹ اپ کو بطریق احسن
چلا رہے ہیں اور لوگوں تک اچھی باتیں پہنچا رہے ہیں۔ بہت یقیناً شکریہ۔ یہ بھی دین کی ایک اشاعت ہے اور دین کا ایک اچھا کام ہو رہا ہے۔ اللہ کریم آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ میں نے جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، رب کائنات اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے سبحان اللہ۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ، یعنی رحمان کے بندے وہ ہیں کہ یمشون علی الارض ہونا، جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو اکڑ کر نہیں چلتے بلکہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی جب آپ ان کو چلتا ہوا دیکھیں تو ایسا محسوس نہ ہو کہ اس کے اندر کوئی اکڑ والی بات ہے یا یہ دناتا ہوا چل رہا ہے، بلکہ ایسا لگے، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ دور سے دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ محمد عربی کا غلام چل رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کہی ماشاءاللہ۔ یہ محمد عربی کا۔ اب ہم نے دیکھنا ہی ہے کہ یہ عاجزی اور انکساری یہ کیا چیز ہے۔ یعنی کوئی بھی چیز ہے بیسکلی اس کی ڈیفینیشن ہوتی ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے، اس کو سمجھنا، اس کو سمجھنے کے لیے کچھ نہ کچھ اس کے حوالے سے ابتداءً سامعین تک یا سننے والوں کو پیغام پہنچایا جاتا ہے تاکہ وہ اس بات کو سمجھیں اور آگے موضوع کی مناسبت سے مزید ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ اب عاجزی اور انکساری یہ ہے کہ لوگ یعنی ان کے مقام اور مرتبے اور ان کی طبیعتوں کے اعتبار سے یعنی ان کے ساتھ نرمی اختیار کرنا اور اپنے آپ کو کم تر سمجھنا، یہ عاجزی کہلاتا ہے۔ جی، یعنی دوسروں سے خود کو بڑا افضل و اعلیٰ نہ سمجھنا، بلکہ ہمیشہ یعنی اپنے پاس ہر چیز ہونے کے باوجود انسان اپنے آپ کو کم تر سمجھے تو یہ اس کے لیے فائدہ مند اس صورت میں ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں بڑا بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات۔ یعنی اللہ اسے بلند مقام اور مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ اب اسی طرح عاجزی اور انکساری کو دیکھیں تو عاجزی مستقل طور پر ایک افضل ترین عبادت کہلاتی ہے۔ اب یعنی عبادات مختلف طرح کی ہیں، کچھ بدنی عبادات ہوتی ہیں، کچھ جسمانی عبادات ہوتی ہیں، اور کچھ کا تعلق جو ہے وہ انسان کے اعضاء کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی عبادات کا تعلق، کچھ کا مالی اعتبار سے بھی عبادات کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ یعنی بیسکلی مالی عبادات، بدنی عبادات اور جسمانی عبادات، یہ تین عبادات کہلاتی ہیں۔ اب چونکہ جو عبادات انسان کے بدن سے ادا ہوتی ہیں انہیں عبادات جوارح بھی کہتے ہیں، یعنی یہ انسان کے اعضاء کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے۔ اب کچھ جو عبادات ہوتی ہیں وہ دل کے ساتھ یعنی روح کے ساتھ بھی ادا ہوتی ہیں، یعنی روحانی عبادات، یعنی ان کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے اور انہیں عبادات قلوب بھی کہا جاتا ہے، جو ظاہری طور پر لوگوں کو نظر نہیں آتی ہیں، اندازہ نہیں ہوتا۔ اب جو عاجزی اور انکساری ہے یہ افضل ترین عبادت اس وجہ سے ہے کہ اس کا جو خاص تعلق وہ انسان کے دل کی کیفیات کے ساتھ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت آپ نے ماشاءاللہ ارشاد فرمایا کہ تین طرح کی عبادتیں ہیں، یہ مالی عبادات ہیں، بدنی ہیں اور روحانی ہیں۔ یہ تین تو جو عاجزی انکساری ہے اس کا تعلق انسان کے دل کی کیفیات کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب چونکہ دیکھیں انسان کے دل کی کیفیات کے ساتھ اس کا تعلق، اب رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، کہ اے لوگو تم اللہ کی بارگاہ کے محتاج اور فقیر ہو، اور رب کائنات جو بے نیاز ہے اور وہی سب سے زیادہ صاحب عزت ہے، بزرگی والا ہے۔ تو اب یہاں اس آیہ مقدسہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جب بھی چاہے اس کے پاس جو کچھ بھی ہو، مال و دولت ہو، منصب ہو یا روب اور دبدبہ ہو، جتنی بھی اس کی حیثیت ہو، اگر وہ اللہ کا عبد مسکین بننا چاہتا ہے تو اسے عاجزی اختیار کرنی پڑے گی۔ سبحان اللہ، بہت خوب ماشاءاللہ، یعنی اسے عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ اب عاجزی اور انکساری اختیار کرنا، اس کا صلہ رب کائنات کیا عطا فرماتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ایک حدیث پاک جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے تو رب کائنات اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا ماشاءاللہ۔ اور پھر اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو جو انسان متکبر ہوتا ہے، یعنی اب پھر میں ایک اور حدیث پاک عرض کر کے پھر اس طرف میں آتا ہوں۔ اب حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اللہ نے میری طرف وحی کی ہے کہ تم لوگ عاجزی اختیار کرو، سبحان اللہ، اور پھر فرمایا کہ تم میں سے کوئی کسی کے سامنے فخر نہ کرے اور
کسی پر ظلم بھی نہ کرے۔ اللہ، اب یہ دونوں حدیث پاک، ایک کے اندر عاجزی اختیار کرنے کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فضیلت کیا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے جھک جائیں گے، رب کائنات میدان محشر کے دن رب کائنات آپ کو لوگوں کے سامنے اٹھا دے گا، یعنی آپ کا سر فخر سے بلند فرما دے گا۔ اب یہاں پر رک کر میں ایک بات عرض کرتا ہوں، قبلہ ہمارے مناظر اسلام استاد المکرم مفتی محمد حنیف قریشی صاحب، آپ کی زبانی یہ صدری روایت آپ نے فرمایا، میں قبلہ آبرو ملت اسلامیہ استاد العلماء شیخ الحدیث پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو عاجزی کا ایک پیکر ہیں اور عاجزی کا ایک مجسمہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ اگر ہم نے عاجزی دیکھنی ہو تو ہم جامعہ رضویہ علوم میں بیٹھی ہوئی اس بزرگ شخصیت کے اندر دیکھ سکتے ہیں، ہزاروں علماء کے مشائخ کے استاد گرامی۔ تو جب میں آپ کے پاس حاضر ہوا، میں نے کہا استاد جی لوگوں سے مسجد کے لیے مدرسے کے لیے ہم پیسے مانگتے ہیں، چندے مانگتے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، لہذا دل ٹوٹ چکا ہے، اب ایسا ہم نہیں کریں گے، تھوڑا ہیزیٹیشن فیل ہوتی ہے اور اپنی بےعزتی والا معاملہ۔ تو قبلہ استاد جی نے بڑا خوبصورت جواب دیا، چونکہ عاجزی تو آپ پہ ختم ہوتی ہے، آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا حنیف قریشی یہ حسین الدین شاہ مسجد مدرسے کے لیے مانگتے مانگتے بوڑھا ہو چکا ہے، داڑھی سفید ہو چکی ہے، اسے کبھی شرم نہیں آئی ہے۔ تو اب یہ کتنا ایک اس کے اندر سبق ہے، یعنی پھر استاد جی نے فرمایا آج تم لوگوں کے سامنے اپنی ذلت اور رسوائی محسوس کرتے ہو، کل رب کائنات انہی لوگوں میں محشر والے دن آپ کا سر فخر سے بلند فرما دے گا۔ سبحان اللہ، گویا لوگوں کے سامنے ایسی چیز جو لوگ آپ کو حقارت کی نظر سے اپنے سے یہ لگے کہ آپ کو اچھا نہیں لگتا، آپ ہیزیٹیشن فیل کرتے ہیں اور اس میں آپ کو ہم یہ کہہ لیں کہ آپ ایزی فیل نہیں کرتے، کوئی بھی کام ہو تو اس کو بھی اللہ کی رضا کے لیے کر جانا اور اختیار کرنا ضروری یہ ہے کہ مقصد اللہ کی رضا، تو یہ عاجزی ہے اور اس کو اپنانا۔ میں چاہوں گا شاہ صاحب، بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے، میں ایک سوال یہاں کرنا چاہوں گا تاکہ ہمارے سننے والوں کی اصلاح اس میں ہو جائے۔ یہ ایک تو یہ ہے کہ عاجزی، ایک ظالم جابر کے سامنے جھک جانا اور خاموش ہونا، کیا وہ بھی عاجزی میں شامل ہوتا ہے؟ اب چونکہ دیکھیں ظالم اور جابر انسان، یعنی اب ایک حدیث پاک جو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی آپ کی میں نے بیان کی نا، سرکار نے فرمایا کہ میں یقیناً اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے کہ تم عاجزی کو اختیار کرو، اور پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ تم کوئی کسی دوسرے کے سامنے جو وہ تکبر والا معاملہ یا اپنے سے بڑھوتری والا معاملہ تم نے نہیں کرنا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اور پھر فرمایا کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا ہے۔ اب جو بات آپ نے کی ہے کہ کسی ظالم اور جابر کے سامنے عاجزی اور انکساری وہاں لوگ ڈرتے ہیں تو مجبوراً وہ کہتے ہیں کہ یہ گویا عاجزی ہے، تو وہ تو عاجزی میں شامل نہیں ہے۔ اب جہاں پر دین اسلام کی بات آ جائے تو اس اعتبار سے وہاں پہ پھر عاجزی نہیں کی جاتی، بلکہ پھر صدیق اکبر جیسا معاملہ، جرأت بہادری والا معاملہ، خوبصورت بات ہے، وہاں جناب سرکار صدیق اکبر جیسی جرأت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اور وہاں پر اگر دین اسلام کی بات آ جائے، ظالم اور جابر سامنے کھڑا ہو، حق اور باطل کی بات آ جائے، تو پھر وہاں پہ کردار حسین کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اور کسی ظالم اور جابر کے سامنے عاجزی، تو اب دیکھیں نا، مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر تبرہ کر رہا ہو، آپ کی ذات پاک کے حوالے سے نازیبہ الفاظ کہہ رہا ہو، اور ہم جا کر کہیں کہ اس کے سامنے عاجزی اختیار کرنی ہے، نہیں، بلکہ وہاں پہ صدیق اکبر کا کردار ادا کرنا ہے۔ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت بات شاہ صاحب نے بیان کی ہے، بڑی خوبصورت بات کہی کہ وقت کے یزید کے سامنے حسینی کردار جچتا ہے، یہاں عاجزی نہیں چلے، یہاں عاجزی نہیں، اور اگر کوئی ابو جہل ہے تو وہاں صدیق اکبر کے کردار کو سامنے رکھ کے عمل کرنا پڑے گا۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بات کہی شاہ صاحب۔ یہاں وقت ہوا چاہتا ہے نعت کا، ہمارے ساتھ رانا مہران احمد ضیائی صاحب موجود ہیں، آپ نعت شریف پیش فرماتے ہیں۔ ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر
قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ اور آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ اور مقطع سماعت فرمائیں، محروم کرم اس کو رکھیے ناصر محشر، محروم کرم اس کو رکھیے ناصر محشر، جیسا ہے نصیرہ ہے سائل تو پرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت کلام حضور نصیر ملت کا لکھا ہوا رانا مہران احمد زئی صاحب آپ پیش فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق شوق میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ شاہ صاحب گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی کہ ظالم و جابر کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ اصل ایمان اور دین یہ ہے، اور عاجزی اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ عہدہ مرتبہ رکھتے ہوئے اپنے سے کم لیول کے لوگوں کے سامنے ظاہری طور پہ جن کا لیول یا سٹیٹس آپ سے کم ظاہر ہے آگے ان کے ساتھ ان کے سامنے برابری کا یا اپنے آپ آگے ان میں بھی نا ایمان کی رتی موجود ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اسلام سے تعلق ہونا چاہیے۔ ظالم اور جابر وہ بھی اسلام کے حوالے سے ٹھیک اللہ اور اس کے رسول کی جو حدودیں ہیں ان تک ان کو وہ کراس نہ کریں، ان کے اندر رہتے ہوئے ان کے سامنے انسان مقام اور مرتبہ رکھتے ہوئے اپنے آپ کو جھکا دے تو یہ عاجزی کیا خوبصورت بات کہی شاہ صاحب۔ کردار
انسان کا اس میں گفتار بھی ہے، اس کا عمل بھی ہے، معاشرے میں اٹھتے بیٹھتے لوگوں کے ساتھ لین دین معاملات، یہ تو سارے اخلاق اور کردار میں آتے ہیں۔ بالخصوص عاجزی کا جو تعلق ہے، یہ میں یہ سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ زیادہ اس کا تعلق جو ہے وہ گفتار سے ہے۔ گفتار سے ہے۔ تو اس کے متعلق کچھ فرمائیں کہ عاجزی کون کون سے زندگی کے شعبہ جات ہیں جن میں عاجزی کس کس انداز میں سامنے آ سکتی ہے؟ گفتار ہے، انسان کا کردار ہے، یا معاملات ہیں روزمرہ کی زندگی میں جو لوگوں سے آپ طے کرتے ہیں، تو ان میں بھی عاجزی کا ایک عنصر اور پہلو ہو سکتا ہے، تو وہ کس انداز میں ہو سکتا ہے؟ اب ایک اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، اس کا میں من و عن الفاظ میں بیان نہیں کروں گا، مفہوم اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے میں اس کو کوٹ کرتے ہوئے آگے گفتگو کی طرف جاؤں گا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ غریب اور مساکین لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو۔ اللہ ٹھیک ہے۔ اللہ اب چونکہ یہ غریب اور مساکین جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر عاجزانہ پن بڑا پایا جاتا ہے، اور یہ عاجزانہ پن ان کو اللہ کے بڑے قریب کر دیتا ہے، اور یہ لوگ اللہ کے بڑے قریب ہوتے ہیں۔ جب ہم ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ کریم کے ہم لوگ بھی قریب ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے، ان کے سبب سے۔ اب ایک اور ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کمزور لوگوں میں تلاش کرو۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے اور جو تمہاری مدد کی جاتی ہے وہ انہی کے سبب سے کی جاتی ہے۔ یعنی یہ جو معاشرے کا ایک کمزور طبقہ یہ اصل میں جو خود کو طاقتور سمجھتے ہیں یا جو خود کو ایک بڑے سٹیٹس والا سمجھتے ہیں، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تمہیں بھی جو رزق ملتا ہے وہ ان کمزور لوگوں کی وجہ سے ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ میں رک کر ایک بات کرنا چاہوں گا۔ اب دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بڑی شان، بڑا مقام، بڑا مرتبہ رب کائنات نے آپ کو عطا فرمایا، امام الانبیاء آپ کو بنایا۔ اگرچہ آپ کا جو وہ ظہور بعد میں ہوا، لیکن بننے میں آپ پہلے ہیں، یہ بھی آپ کی ایک شان ہے۔ یعنی اللہ نے آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک جو وہ عزتوں والا، رفعتوں والا بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی تمام شانیں اللہ نے مصطفیٰ کے اندر جمع فرما دی تھیں۔ اگر مصطفیٰ چاہتے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹا بھی تھا اور پھر پلٹ بھی آتا اگر وہ پلٹانا چاہتے۔ اور اسی طرح سرکار دو عالم کی یہ شان اور مقام بھی ہے کہ آپ کو درخت جھک کر سلامی پیش کیا کرتے تھے، اور سرکار دو عالم کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ آپ سفر کرتے یا پیدل چلتے تو آپ کو پتھر بھی صلاۃ و سلام اور آپ پر سلامتیاں بھیجا کرتے تھے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی مقام پر، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ آپ کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ پرندوں اور جانوروں کی بولیاں میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے اور سن سکتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن مصطفیٰ کی یہ شان اور مقام اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، اور یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ آپ چرند پرند اور حیوانات اور نباتات کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں، اور ان کی پھر آپ مشکل کشائی بھی۔ یعنی اتنی شانوں والا نبی، اتنے مقام اور کمالات والا نبی، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے تلاش کرنا ہے تو کمزور لوگوں کے اندر تلاش کرنا ہے۔ اور یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج دیکھیں، بلکہ پھر اس سے قبل میں ایک اور حدیث پاک یہاں پہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ، یہ آپ کی معروف دعا ہے، آپ دعا فرمایا کرتے تھے پروردگار مجھے ہمیشہ مسکینوں کے ساتھ رکھنا، اس حدیث کا مفہوم ہے۔ پھر سرکار دو عالم یہ بھی فرمایا کرتے تھے پروردگار مجھے موت دینا تو مسکینی کی حالت میں دینا، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کل میدان محشر میں جب مجھے اٹھانا تو مسکینوں کے زمرے میں اٹھانا۔ تو جناب سیدہ عائشہ صدیقہ یہاں پہ فرمانے لگی یا رسول اللہ ایسا کیوں فرما رہے ہیں؟ تو میں سامعین کے علم کے اضافے کے لیے، چونکہ موضوع سے ہٹ کر آگے بات آ رہی ہے، حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کیوں فرما رہے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ عائشہ جو غرباء ہیں وہ اغنیاء سے 40 سال پہلے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ، یعنی یہ کتنا بڑا ان کے لیے انعام ہے کہ وہ 40 سال اغنیاء سے پہلے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اب پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ عائشہ کبھی کسی غریب مسکین کو، حدیث کا مفہوم اس طرح ہے کہ اس کو دروازے سے خالی نہ لوٹانا، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ صحیح۔ اور پھر فرمایا عائشہ جب تم ان سے محبت کرو گی تو اللہ تمہارے قریب ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اب اتنی چیزیں سرکار نے بیان فرما دی، اب اس کے باوجود ایک مالدار شخص، ایک اچھی
اچھی گاڑی والا شخص، ایک اچھی کوٹھی اور کار والا شخص، ایک اچھے عہدے اور روب اور دبدبے والا شخص، سامنے اس کے ایک غریب مسکین شخص بیٹھا ہو، وہ جب گاڑی کے اندر بیٹھتا ہے تو اسے پیدل چلنے والا کوئی نہیں اچھا لگتا، وہ جب کسی اعلیٰ سے اعلیٰ پوسٹ پر بیٹھا ہوتا ہے تو اس سے اپنے سے نیچے اچھا نہیں لگتا۔ حالانکہ سرکار کی تعلیم یہ ہے کہ اپنے سے کم تر کے آگے تم جھک جاؤ گے تو رب کائنات تمہیں عزتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ اب ہم عزت کسے سمجھتے ہیں کہ جو اغنیاء آج کل کے لوگ ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر دن دناتے پھر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو عزت والا ایسے سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، میرے پاس گاڑی ہے، دو چار لوگ واہ واہ کر دیں گے۔ اور یہاں پر بھی ایک حدیث پاک کا مفہوم میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار دو عالم کی حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں بظاہری سکون اور آسائش کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، حقیقت میں وہ لوگ ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے سے کم تر کو کچھ نہیں سمجھتے۔ اور جو لوگ سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے سے کم تر کا خیال و لحاظ رکھتے ہیں، وہ دنیا میں بھی عزت والے ہو جاتے ہیں اور اللہ کے ہاں بھی عزت دار یعنی بن کہ جاتے ہیں۔ شاہ صاحب بڑی خوبصورت بات کہی، انسان یہاں تو زندگی جیسے تیسے اونے پونے گزر جائے گی، 60 سے 70 سالہ زندگی ہے، اصل جو دائمی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، اصل عزت والا وہ ہے کہ جس کی وہ زندگی عزت والی ہو۔ وہ زندگی تو وہ زندگی اگر عزت والی کوئی چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ کی مخلوق کے سامنے عاجزی اختیار کرے، اور یہ جو غرور اور تکبر ہے اس سے اپنے دامن کو پاک رکھے۔ میں چاہوں گا شاہ صاحب، چونکہ پروگرام کا وقت بہت مختصر رہ گئے، آخر میں آپ ہمارے سننے والوں کو کوئی مختصر پیغام دینا چاہیں تو وہ ضرور۔ مختصر پیغام یہ ہے کہ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جو متکبر شخص ہے یہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب چونکہ سرکار کا فرمان وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، یعنی وہ رب کی مرضی کے بغیر کلام نہیں فرمایا کرتے تھے۔ مصطفیٰ کی جو احادیثیں حقیقت میں وہ بھی رب کا کلام ہے، تو مصطفیٰ کے فرمان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو متکبر شخص ہے وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے ہاں عزت والا جنت والا راستہ جو ہے وہ کون سا ہے؟ من تواضع للہ، یعنی جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کر لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت کے راستے آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ نے جو انسان کو نعمتیں عطا کی ہیں، جو اس کو مال و ثروت عطا کیا ہے، کوئی عہدہ عطا کیا ہے، تو اسے چاہیے کہ اس کو اللہ کی نعمت سمجھے، اس کو دوسروں کے لیے وبال جان نہ بنائے۔ بڑی ماشاءاللہ یہاں پر میں آخری بات، یعنی لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یعنی یہ مال و دولت، یہ منصب، یہ عہدہ، معاشرے میں عزت، یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت اس شخص کو ملی ہوتی ہے۔ اگر وہ اس نعمت کو غرباء کے سامنے جھکنے سے ظاہر کرے گا تو رب کائنات پھر لَأَزِيدَنَّكُمْ اس کے اندر مزید اضافہ فرما دے گا۔ اگر وہ اس روب دبدبے کو، اپنے اس منصب کو، اپنی اس سٹیٹس اور پوسٹ کو لوگوں کے سامنے ایسے ظاہر کرے گا کہ میں دنیا کے اندر الیاذ باللہ مجازی خدا بن گیا ہوں، تو وہ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تو اس کو اس انداز کے ساتھ اپلائی کرے گا، لوگوں کے ساتھ اس انداز کا رویہ اختیار کرے گا، تو یاد رکھنا إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب بڑی خوبصورت پیرائے میں، بڑے خوبصورت انداز میں آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ میں سے ایک پہلو ان کے عاجزی اور انکساری، اس پر آپ نے بڑی سیر حاصل گفتگو فرمائی۔ میں آپ کا ایک بار پھر تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ رانا مہران احمد ضیائی صاحب آپ موجود ہیں، آخر میں آپ نعت پیش کرتے ہیں۔ غلام ہے شر میں جب سید الورا کے چلے، غلام ہے شر میں جب سید الورا کے چلے، غلام ہے حشر میں جب سید الورا کے چلے،
سر اٹھا کے چلے لے بھائی ہم دیکھے سائے میں سر اٹھا کے چلے یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت کلام، غالباً یہ بھی حضور نصیر ملت کا کلام ہے۔ بڑا خوبصورت نقشہ آپ نے کھینچا کہ نظر بحالت پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آخر میں اپنے دونوں مہمانوں کا ایک بار پھر تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہر روز کی طرح آج بھی ایک پیغام، اور وہ یہی ہے کہ اپنی زندگیوں میں کوشش کریں کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنائیں، کیونکہ آپ کی سیرت، آپ کے اخلاق وہ ہیں کہ جن کی گواہی اللہ رب العزت نے دی ہے، اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آپ کی سیرت پر عمل کریں گے تو اس عظیم کی نسبت سے ہم بھی عظیم ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ Ramadan